السلام علیکم دوستو، آج سے 37 برس پہلے پاکستان کے عوام سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جس کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اس سوال کا مقصد ایک فوجی آمر کے اقتدار پر قبضے کو طول دینا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے خود کو ملک کا صدر بنوانے کے لیے 19 دسمبر 1984 کو ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا، جس میں رائے دہندگان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان کے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے، نظریہ پاکستان کے تحفظ اور استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو جاری رکھنے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار کی پرامن اور منظم تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں۔ عوام کو اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تھا۔ ہاں میں جواب کا مطلب تھا کہ جنرل ضیاء الحق اگلے 5 برس یعنی سن 1990 تک صدر مملکت رہیں گے۔ حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یہ میرے کالج کے زمانے کی بات ہے جب ہم کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں رہا کرتے تھے۔ جس روز یہ ریفرینڈم ہوا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر گیا، جہاں چند ہی لوگ نظر آئے۔ اسٹیشنز پر ہم نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو دیکھا جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اپنے محلے کے کچھ دوست بھی نظر آئے جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن تھے اور ہمیں دیکھ کر کچھ شرمندہ سا ہو گئے۔ اس زمانے میں ضیاء حمایت تحریک نامی ایک تنظیم بھی بنائی گئی تھی جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون اور مدد حاصل تھی۔ کراچی میں بھی ہم نے ضیاء حمایت تحریک کے چند لوگوں کو دیکھا جو کہ ریفرینڈم والے دن لوگوں کو ہاں کا ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن عوام کا موڈ مختلف تھا۔ اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر کے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ملک میں فوجی حکومت چاہتے ہیں، نہ اس کا اسلامی نظام، بلکہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور وہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر عائشہ جلال اپنی کتاب دی اسٹرگل فار پاکستان میں لکھتی ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک عوام نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، جس نے جمہوریت کے لیے قومی سطح پر ایک اتفاق رائے کو ظاہر کیا تھا۔ بہت ہی فراخ دلی سے پیش کیے جانے والے اندازوں کے مطابق بھی ووٹنگ کی شرح 10% سے زیادہ نہ تھی۔ زبردست دھاندلی کی گئی، ایسے افراد کو بھی ووٹ ڈالنے دیا گیا جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زمینی حقائق کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اعلان کیا کہ ووٹنگ کی شرح 62% رہی اور اس میں سے 97% سے زیادہ لوگوں نے ہاں کا ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں اگلے مزید 5 سال کے لیے جنرل ضیاء الحق کے اقتدار پر مہر لگا دی گئی۔ اردو سائنس کالج میں شعبہ صحافت کے سابق سربراہ پروفیسر توصیف احمد نے یہ ریفرینڈم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ دوستو، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ عوام کو اس ریفرینڈم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس زمانے میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبار مشرق میں کام کرتا تھا۔ یہ کہنا تھا پروفیسر توصیف کا، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ جہاں ہدایت یہ تھی کہ ہر صورت میں ریفرینڈم کو نمایاں کیا جائے۔ پولنگ اسٹیشن خالی پڑے ہوئے تھے اور ہر علاقے کے ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی کہ وہ 100% نتائج لے کر آئے۔ پروفیسر توصیف کہتے ہیں کہ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کے اگلے اقدامات کے لیے راستہ کھل گیا، غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے اور صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی۔ نئی اسمبلی وجود میں آئی اور ملک میں محمد خان جنیجو کی شکل میں ایک نیا وزیر اعظم سامنے آیا۔ ریفرینڈم کی مذمت تو ہوتی رہی، لیکن وہ ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کا حصہ بن گیا۔ حالانکہ ریفرینڈم پر کسی نے بھی اعتماد نہیں کیا۔ یہ ریفرینڈم تو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنی غیر قانونی اقتدار کو طول دینے کے لیے کروایا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں شروع ہونے والے سیاسی عمل کی وجہ سے ہی فوجی ڈکٹیٹر کمزور ہوا۔ پاکستان میں 3 ریفرینڈم ہوئے ہیں، ایک جنرل ایوب خان کے دور میں، دوسرا جنرل ضیاء الحق اور تیسرا جنرل پرویز مشرف نے کروایا تھا۔ ان میں سے کم از کم 2 ریفرینڈم تو میری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، جن کے ہونے کا عمل اور نتائج میں نے خود دیکھا۔ ان کے نتیجے میں آخر کار اسٹیبلشمنٹ کمزور ہی ہوئی، کیونکہ جمہوری عمل چھوٹے پیمانے پر ہی اور کسی بھی صورت میں شروع ہوا ہو، وہ بڑھتا ہی چلا گیا اور فوجی ڈکٹیٹر کو بالآخر جانا پڑا۔ کوئی فوجی آمر جب بھی محدود پیمانے پر ہی صحیح مگر کسی بھی طرح کے سیاسی عمل کی اجازت نہیں دیتا
تو سیاسی عمل پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور دوستو اس کے نتیجے میں فوجی عامر کو ہی جانا پڑتا ہے۔ پروفیسر توصیف احمد بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق ریفرنڈم کی طرح جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں بھی لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں تو خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سڑکوں پر پولنگ بوتھ لگائے ہوئے تھے جس کی کوئی ووٹر لسٹ بھی نہیں موجود تھی، اور تو اور زیادہ مذائقہ خیز بات یہ تھی کہ جو بھی وہاں سے گزر رہا ہے وہ ووٹ ڈالتا چلا جائے۔ وہاں پر بھی مقامی تھانے داروں کی ڈیوٹی تھی کہ 100% نتائج چاہیے۔ جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم کی حیثیت بھی جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم جیسی ہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے بھی جو اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں بھی سیاسی عمل شروع ہوا ہے اور بڑھتا ہی چلا گیا، اور جنرل پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا۔ یعنی کہ اس کہانی میں ایک حقیقت مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی سطح کا سیاسی عمل فوجی آمریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو دونوں فوجی جرنیلوں نے جو ریفرنڈم کروائے ان کا انتظام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم میں انتخابی فہرستیں استعمال کی گئی، جبکہ جنرل مشرف کے ریفرنڈم میں سب کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی اور بیلٹ باکس عوامی مقامات پر رکھے گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ سن 1981 میں MRD بن چکی تھی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اس اتحاد کا مقصد ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا۔ اس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی پختونخوا، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، تحریک استقلال، عوامی تحریک پاکستان، مسلم لیگ، خواجہ خیر الدین گروپ اور ملک قاسم گروپ وغیرہ شامل تھے۔ MRD کی تحریک سن 1983 تک ایک مضبوط آواز بن چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے خاص طور پر سندھ میں اس تحریک کا بہت زیادہ زور تھا۔ سندھ میں تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد ڈاکٹر افتخار ملک جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم کے زمانے میں اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ دوستو وہ کہتے ہیں کہ MRD کی تحریک کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق ان کے دیگر جنرل اور ساتھیوں میں تھے۔ فوجی آمریت کو نافذ کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو جاری رکھنا، اس سے باہر آنا بہت مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر افتخار ملک بتاتے ہیں کہ ریفرنڈم کے دنوں میں وہ اسلام آباد میں موجود تھے اور انہوں نے خود دیکھا کہ لوگوں نے باقاعدہ شعوری طور پر اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چند لوگوں نے ووٹ ڈالے جن میں سرکاری ملازمین شامل تھے اور ان سے زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے تھے۔ ہماری یونیورسٹی میں زیادہ تر اساتذہ اس آمرانہ حکومت کے خلاف تھے، اسی لیے تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں گئے تھے، لیکن جو کلرک اور دیگر عملہ تھا انہیں زبردستی لے جایا گیا۔ دوستو جو لوگ نہیں گئے تھے ان کے نام سے بھی ووٹ ڈلوا دیے گئے۔ تو یہ ریفرنڈم ایک فراڈ تھا جسے اس وقت ریگرنڈم کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر افتخار ملک کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کے لیے جو ڈھانچہ کھڑا کیا تھا وہ ریت کے ٹیلے کے مانند تھا۔ ان کے جانب سے کیے گئے اقدامات کے بہت دور رس اثرات ہوئے جو آج بھی پاکستانی معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ایک مورخ کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کا مطالعہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے سبق بہت کم لوگ سیکھتے ہیں۔ دوستو ایک بنیادی سبق تو یہ ہے کہ عوام کی یا جمہور کی رائے کو ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو ملک اور معاشرے کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے سیاسی مبصرین اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ شیر پر سوار ہو جانا تو آسان ہے، لیکن اس پر سے اترنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ریفرنڈم میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف اقدامات میں اضافہ کیا اور فروری 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروا دیے گئے۔ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک بحالی جمہوریت MRD کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، جس کی رہنما بے نظیر بھٹو لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق بے نظیر بھٹو نے ان غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے غلطی کی۔ انہیں کافی عرصے پاکستان سے دور رہنے کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی پاکستانی سیاست کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل کر چکے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے باقی ساری اپوزیشن کو
نظر بند کر دیا اور ایسے سیاستدانوں کو آنے کا موقع دیا گیا جن کے ساتھ کام کرنے میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں کو آسانی ہو سکے۔ عوام کو سن 1985 کے ان عام انتخابات میں 8 سال کے بعد اپنی رائے کا اظہار کا موقع مل رہا تھا، اسی لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے کئی قریبی ساتھیوں کو شکست ہوئی اور ان کا ساتھ دینے والی جماعت اسلامی، جو کہ اس وقت واحد سیاسی جماعت تھی جسے الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا تھا، بامشکل چند نشستیں ہی حاصل کر سکی۔ ان غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے ووٹوں کی شرح صرف 53.69% رہی، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹنگ کی شرح 57.7% رہی۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق عوام کے اتنی بڑی تعداد میں انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق اقتدار کے باقی 3 برسوں کے دوران ایم آر ڈی کا سیاسی اثر بڑی حد تک زائل ہو گیا، لیکن ان کے اپنے غیر جماعتی انتخابات میں نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلیوں سے ابھرنے والی سیاسی قیادت بھی جلد ہی ان سے متصادم نظر آئی اور جنرل ضیاء الحق کو یہی اسمبلیاں بری لگنے لگیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل ضیاء نے انہیں برخاست کر دیا۔ اس فیصلے نے انہیں نہ صرف سیاست میں مزید کمزور اور تنہا کیا بلکہ اپنے ادارے میں بھی ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوستو، یہی وہ تضاد ہے جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بار بار ابھرتا ہے۔ شیر پر سوار تو ہو جاتے ہیں لیکن اسی شیر کے ڈر سے اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم پر حبیب جالب کی نظم ریفرنڈم اسی روایت کی یادگار ہے۔ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، کچھ بارش سے چہرے تھے اور ایمان کا ماتم تھا، مرحومین شریک ہوئے، سچائی کا چہلم تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔